بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک بہت خاص درود پاک، بلکہ خاص الخاص درود پاک کہ جسے دنیا درود ابراہیمی کے نام سے جانتی ہے، اس کے فضل و برکات سے متعلق ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم نہ صرف درود ابراہیمی کے فضل و برکات سننے کا شرف حاصل کریں گے، بلکہ ایک عاشق رسول کی، ایک عاشق درود کی بہار سننے کا بھی شرف حاصل کریں گے کہ جسے درود ابراہیمی سے بہت زیادہ محبت تھی اور درود ابراہیمی کی کثرت کرنا اس کے معمورات میں شامل تھا۔ پھر جب درود ابراہیمی کی کثرت کی، درود ابراہیمی کو بہت زیادہ پڑھا، پھر اللہ کی رحمتوں کا کیسے نزول ہوا، پھر کتنے زیادہ انعام و اکرامات سے یہ شخص نوازا گیا۔ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کی اور اہتمام سے پڑھنے کی، اس کو برکت کیا حاصل ہوئی، فضیلت کیا حاصل ہوئی، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور درود ابراہیمی سے آپ کو محبت ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنا آپ کے اوراد و وظائف میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک بھائی کا کہنا ہے کہ میرے دوست کا تعلق ضلع اٹک سے ہے، اور میرے دوست کا ایک بھائی ہے کہ جو عاشق رسول ہے، جو عاشق درود ہے، درود پاک سے اسے بڑی محبت ہے اور بالخصوص درود ابراہیمی کی بہت زیادہ کثرت کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بے توجہی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا جو دوست ہے نا، میرے دوست کا جو بھائی ہے، وہ درود ابراہیمی کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑے سمجھے کہ ایک محبت میں، حضور کی محبت میں ڈوب کر اور معطر ہو کر، عطر لگا کر، خود کو مہکا کر درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ اور پھر ایک خاص عادت اس کی یہ ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ اور تنہائی میں جو عبادت کی جاتی ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور یہ ایک راز ہے کہ جس کو جو کچھ ملا نا، وہ تنہائی میں ملا، کیونکہ تنہائی میں ریاکاری نہیں ہوتی، تنہائی میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، تنہائی میں رقت ہوتی ہے، تنہائی میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے، تنہائی میں جو عبادات کی جاتی ہیں وہ بندے کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ تنہائی میں درود پاک پڑھنے والا، تنہائی میں درود ابراہیمی پڑھنے والا نوجوان، وہ کہتے ہیں کہ جب تنہائی میں اس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور بلا ناغہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور حضور کی محبت میں ڈوب کر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر اس کو برکت کیا ملی۔ وہ نوجوان خود بتاتا ہے کہ جب میں درود ابراہیمی کیا کرتا تھا، کثرت سے پڑھا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ نا میری قسمت جاگ اٹھی، میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور خواب میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ کھلا، میرے کمرے کا دروازہ کھلا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ نور کے جلووں میں ایک بہت ہی نورانی شخصیت تشریف لاتی ہے، اور میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہوتے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں اور اپنی قسمت پر رشک کرتا ہوں، بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں، بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو اور حیران ہونا باقی ہے۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ پھر دروازہ کھلتا ہے اور ایک بہت با رونق شخصیت، اور ایسی کہ جن کے چہرے سے حیا جھلکتی تھی، دھیما لہجہ، اور سمجھے کہ ایک ایسے کہ دیکھ کر طبیعت حشاش بشاش ہو جائے، ایک شخصیت تشریف لاتی ہے کہ جنہیں دنیا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، پھر دوبارہ دروازہ کھلتا ہے اور ایک نور کے جلووں میں ایک بہت ہی باروب شخصیت تشریف لاتی ہے، جنہیں دنیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ میں خوشی سے بہت زیادہ پھول جاتا ہوں، اپنی قسمت پر رشک کرتا ہوں، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوتے ہیں، اور میں خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی مقدس شخصیات کی مجھے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ہو رہی ہے کہ اتنے میں دوبارہ دروازہ کھلتا ہے، اور پھر نور کے جلووں میں ایک بہت ہی خوبصورت چہرے والے، بہت ہی خوبصورت آنکھوں والے ایک شخصیت تشریف لاتی ہے، جنہیں دنیا خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل کے نام سے جانتی ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ سب باادب ہو جاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور پھر دروازہ کھلتا ہے اور ایک بہت ہی نورانی اور بہت ہی حسین و جمیل شخصیت تشریف لاتی ہیں، اور جن کے تشریف لانے سے میرا کمرہ جگمگا اٹھتا ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھر جاتی ہے، اور وہ حسین و جمیل صورت والے، بڑے ہی دلکش، بڑے ہی حسین و جمیل میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لاتے ہیں، اور میرے حضور کے کمرے میں تشریف لانے سے ہی میرا کمرہ خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ پھر میرے حضور میرے پاس تشریف لاتے ہیں، اور پھر مجھ پر ایک اور کرم نوازی فرماتے ہیں، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے 3 نصیحتیں فرماتے ہیں اے نوجوان ہمیشہ با جماعت نماز پڑھنا، پھر فرماتے ہیں اے نوجوان داڑھی کو ضرور رکھ لو، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کثرت کے ساتھ میری ذات مبارکہ پر ہم درود پاک پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحتیں سنی، اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں میں گر گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں کا بوسہ لیا، اور میں خود کو اس کے بعد اتنا خوش قسمت تصور کرنے لگا کہ یہ اللہ کا کرم کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کی برکت، کہ جس کی کثرت کرنے کی برکت سے مجھ پر اس طرح کے عظیم انعام کی بارش نازل ہوئی۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے کی جو برکت میں نے دیکھی نا، ہمیشہ اس کی آنکھیں تشکر سے مجھے بھیگی نظر آئیں۔ سجدوں کی کثرت کرتے ہوئے میں نے اسے پایا ہے، نمازوں کی کثرت کرتے میں نے اسے پایا ہے، تہجد کی کثرت کرتے ہوئے میں نے اسے پایا ہے، اور پھر درود ابراہیمی کی جو خاص اور خاص برکتیں اسے ملی کہ اس کی شادی بہت اچھے اور معزز گھرانے میں ہوئی، بہت اچھے اور نیک خاتون سے اس کی شادی ہوئی، اور اس شخص کو نوجوانی کے عالم میں حج کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ان کے خاندان میں اولاد نہ ہوتی تھی، لیکن درود ابراہیمی کی کثرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا، اور بہت کچھ ملا کہ جس کا عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ درود ابراہیمی بڑا بابرکت درود پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ درود ابراہیمی کا فیض ہمیں نصیب فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔